السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کی آمد ہے، اس میں روزہ تو ہر انسان پر فرض ہے ایز اے مسلمان۔ اس میں سر ایک مریض ہے اور ایک مسافر ہے، اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیں کہ ان کے لیے کیا حکم ہے روزے کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں یہ توفیق بخشی کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے اتنے قریب ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ساعتیں ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اب رہی بات آپ کے سوال کی، تو مریض اور مسافر کا روزہ، اس کے متعلق کچھ تھوڑے بہت احکام ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مریض اور مسافر ہوتا کون ہے۔ مریض تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مریض ہوتا ہے کہ جس کو وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ مثال آپ لے لیں کہ ایک بندے کے سر میں درد ہوا، اس کے جسم کے کسی حصے کے اندر درد ہوا، اسے کچھ تکلیف ہوئی اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کی جو وہ تکلیف ہے وہ ختم ہو گئی، تو یہ بالکل عارضی مریض ہوتے ہیں۔ ایسے مریض کے لیے روزے کو چھوڑنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جو عارضی مریض ہیں، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، یا ان کو ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے، ہلکی بھلکی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے وغیرہ۔ دوسرا مریض وہ ہے جس کا مرض شدت اختیار کر چکا ہے اور اسے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں اس مرض میں روزہ رکھتا ہوں تو اس مرض کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں، یا اس مرض کی وجہ سے ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے اس مرض میں مزید زیادہ شدت آ جائے اور میرا جسم اس بوجھ کو، اس مشقت کو برداشت نہ کر پائے۔ تو ایسے مریض کے لیے اس دن کا روزہ چھوڑنا یہ شریعت اجازت دیتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس وقت وہ روزہ چھوڑ دے گا، لیکن ماہ رمضان کے بعد جب اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی تو وہ اپنے اس روزے کی قضا کر لے گا۔ اب جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ مریض اور مسافر یہ ماہ رمضان کے بعد آنے والے دنوں میں اپنے روزے کی قضا کر سکتے ہیں، ان کو قضا کرنی ہوگی۔ اب تیسرا مریض وہ مریض ہے کہ جس کو ٹھیک ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، یعنی بڑھاپے کے اندر اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے کہ اب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو چند مہینے یا چند سال یا چند دن رہ گئے ہیں، ہمیں ایسا مرض لاحق ہے اور ہم ویسے بھی بڑھاپے کی عمر میں ہیں، یہ مرض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ انہیں بالکل امید ہوتی ہے، ڈاکٹر انہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض اب آپ کے گلے پڑ گیا، یہ رہنا ہی رہنا ہے۔ تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں جن کی شفا کی کوئی امید باقی نہ رہی ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے، کیونکہ اب وہ بعد میں قضا تو کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے اسی بیماری میں رہنا ہے، تو وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ اور روزے کا جو فدیہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ماہ رمضان میں ایک مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق وہ اپنا جو فدیہ ہے روزے کا وہ مساکین کو دے دے، یا اس کے مطابق ان کو کھانا وغیرہ کھلا دے۔ اب بات رہ گئی سفر کی، تو سفر سے مراد ایسا مسافر ہوگا جو 3 دن اور 3 راتوں کے سفر پر ہوگا، جو کہ آج کے اگر جدید دور میں دیکھا جائے تو تقریباً 92 کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ ایسا سفر ہے جس کے اوپر انسان کے اوپر نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے، یعنی فرضوں کی 4 جو رکعتیں ہیں ان کو وہ 2 پڑھے گا۔ تو ایسا سفر جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے
ایسے سفر پر اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ اپنا اس دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی بعد میں قضا کر لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک سفر میں تھے، آپ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر رش تھا، لوگوں نے ایک بندے کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، لوگ اس دھوپ میں اس کے اوپر سایہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ شخص روزے میں ہے اور سفر میں ہے، اب اس کی جو برداشت ہے وہ جواب دے چکی ہے، لوگوں نے اس کو آسرا دیا ہوا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایسے روزے میں نیکی نہیں ہے۔ تو اب جب انسان اتنے لمبے سفر پر ہو جو کہ ایک شرعی مسافت ہے جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے، تو اس میں بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں وہ اس روزے کی قضا کر لے گا۔ استاد جی، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مریض اس روزے کا فدیہ ادا کرے گا، جی، وہ صرف ایک روزے کا ادا کرے گا یا پورے ماہ رمضان کا؟ جو دائمی مریض ہوگا نا، جو مثال کے طور پر بڑھاپے کی عمر میں ہے، تو وہ جتنے ماہ رمضان کے روزے ہوں گے وہ ان روزوں کی مقدار کے مطابق فدیہ ادا کرے گا۔ 30 روزے ہیں تو وہ 30 روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، اگر 29 روزے بن رہے ہیں تو وہ 29 روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔